اب اس کے بعد آپ نے جاتے ہوئے اکیلے جب مقتدی تھے اللہ اکبر اونچی کہی یا آہستہ کہی؟ سبحان ربی العظیم اونچی آواز سے پڑھا یا آہستہ آواز سے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اونچی آواز سے پڑھا یا آہستہ آواز سے؟ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حدیثیں خلاف ملیں گی اس کے۔ کوئی صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت پاک کو رکوع میں فلاں تسبیح پڑھتے سنا اور یاد کر لی، دوسرا جب ہی سنے گا نا حضرت اونچی آواز سے پڑھیں گے، اگر حضرت آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو دوسرا تو نہیں سن سکتا نا۔ اب جن صحابہ نے یہ تسبیحات روایت فرمائی ہے انہوں نے اکثر یہی بیان کیا ہے کہ ہم نے حضرت سے سن کر یاد کی رکوع میں۔ تو اونچے پڑھنے کی روایت تو ملتی ہے لیکن پوری امت آہستہ پڑھتی ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کر رہا۔ اب یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ تو یہ امت کے اجماع سے ہمیں ملا، کیونکہ پوری امت کا طرز عمل اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ تو جو مسئلہ ہمیں امت کے اجماع سے ملا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایک زائد وضاحت ہے نا، اس کو خلاف کہنا یہ غلط ہے۔ اب چوتھا نمبر ہوتا ہے قیاس کا۔ قیاس کی ضرورت ہوتی ہے کہ قیامت تک کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے تو کتاب و سنت سے کس طرح حل کرنا ہے۔ اب آپ نماز میں رکوع میں گئے، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ سبحان ربی العظیم، اور آپ نے ایک دم بھول کر پڑھ لیا سبحان ربی الاعلی۔ بھول جاتا ہے انسان یا نہیں بھولتا؟ اب یہ ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا نا۔ اب سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے والے کی نماز کا کیا حکم ہے؟ دوبارہ نماز پڑھی جائے، سجدہ سہو کیا جائے، کیا کیا جائے؟ نہ قرآن پاک میں کہیں ہے، نہ کہیں سنت میں اس کا ذکر ہے صراحتاً، نہ ہی امت کے اجماع میں اس کا ذکر ہے۔ اب ملحد کسے کہتے ہیں؟ جس کو قاعدے یاد ہوں دین کے، جس طرح حساب دان اسے کہتے ہیں جس کو حساب کے قاعدے یاد ہوں۔ اب اس کا جواب ملحد نے کیسے دیا کہ بھئی دین کے قاعدوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر فرض رہ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، اگر واجب رہ جائے تو سجدہ سہو سے نقصان پورا کرنا پڑتا ہے، اور اگر سنت رہ جائے تو نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہے نہ نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نماز ادا ہو گئی، اس سنت کا ایک ثواب کم رہا۔ تو چونکہ سبحان ربی العظیم پڑھنا فرض نہیں تھا کہ اب اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے، واجب نہیں تھا کہ اب سجدہ سہو کیا جائے، یہ سنت تھا، اس لیے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس چوتھے مسئلے کی ضرورت بھی ہمیں پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ کھڑے ہو کر کبھی الحمد کی جگہ اتحیات شروع کرتے دوسرے کا، ایسا ہوتا رہتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اتحیات بیٹھے الحمد شریف پڑھنا شروع کر دیا، ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسے جو مسائل پیش آیا کرتے ہیں ان کے حل کا کیا طریقہ ہے؟ ائمہ مجتہدین ان مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اب پہلی جو باتیں تھی دونوں، نماز رکوع والی وہ کتاب اللہ سے ملی نا، اور چار باتیں اگلی، اس میں ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، اور یہ کہ ہم آہستہ پڑھتے ہیں سب کچھ، اس میں والجماعت کہلاتے ہیں۔ حنفی ہم اس مسئلے میں کہلاتے ہیں کہ اگر سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا تو بھائی اب کیا حکم ہے؟ ہمیں ضد نہیں ہے، اگر کوئی دوست یہ حکم ہمیں قرآن سے دکھا دے یا سنت سے دکھا دے اس کے خلاف تو ہم چھوڑ دیں، لیکن صاحب یہ بات واضح ہے کہ یہ حکم قرآن اور سنت میں کہیں موجود نہیں ہے۔ تو دیکھو میں نے ترتیب سے سمجھایا کہ ہم اہل سنت کن مسائل میں ہیں جو قرآن اور سنت سے صراحتاً ثابت ہوتے ہیں، والجماعت کن مسائل میں ہے جو اجماع سے ثابت ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور حنفی کن مسائل میں ہے کہ جو نئے مسائل سامنے آئے
اور ان مسائل کا حل سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرعی قاعدوں سے نکال کر دیا۔ اب جو شرعی قاعدے سے حل کیا جائے گا اس کو شرعی مسئلہ کہا جائے گا یا نہیں؟ دیکھو 8 نام 72 یہ میں نے حساب کے قاعدے سے جواب دیا ہے نا۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ امین کی ذاتی رائے ہے، حساب کا سوال نہیں، اس کو غلط کہا جائے گا یا نہیں؟ جس طرح حساب کے قاعدے سے نکلا ہوا سوال میری اور آپ کی ذاتی رائے نہیں بلکہ اس کو حساب کا جواب کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے شرعی قواعد سے نکلا ہوا مسئلہ وہ شرعی مسئلہ ہوتا ہے، کسی امام کی ذاتی رائے نہیں ہوتی۔ یہ کہنا کہ یہ ائمہ کرام کی ذاتی رائے ہے یہ ہی غلط ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی حساب کے سوال کو کہے کہ یہ ذاتی رائے ہے، تو کوئی پڑھا لکھا آدمی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔